باب صلاۃ المریض، یہ باب ہے بیمار کی نماز کے متعلق۔ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک صحت اور دوسری مرض۔ جب صحت کی حالت کی نماز سے فارغ ہوئے اور وہ بحث مکمل ہوئی تو اب انسان کے اندر جو عارض ہے بیماری، اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ من تعذر علیہ القیام، جس کے لیے قیام متعذر ہو یعنی مشکل ہو جائے۔ تعذر کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کھڑا ہونا ناممکن ہو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے کسی چیز کے ساتھ، دیوار یا ستون وغیرہ کے ساتھ، یا اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے لے، تو اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح چاہے ایک آیت قرأت کھڑے ہو کر سکتا ہے تو وہ کرے۔ او خاف زیادت المرض، یا بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہے۔ صلی قاعدا ویسجد، بیٹھ کر نماز پڑھے، یرکع ویسجد، رکوع اور سجدہ کرے، عموماً یا اشارے سے پڑھے۔ اگر رکوع اور سجدے پر بھی قادر نہیں ہے، ان تعذر، اس سے بھی اگر معذور ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو، جو بیمار تھے، فرمایا تھا ان کی بیماری کافی لمبی رہی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر، نہیں اشارے سے پڑھو۔ بعض حضرات نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آل عمران کی، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے لیٹے کرتے ہیں، تو ذکر نماز کی روح ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، تو جس طرح وہ ذکر ہے عام تینوں حالتوں میں، اسی طریقے سے نماز بھی تینوں حالتوں میں عذر کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں۔ وجعل سجودہ اخفض، اور سجدے کو زیادہ جھکا ہوا رکھے، یعنی رکوع کی نسبت سجدے میں زیادہ جھکاؤ رکھے، زیادہ سر کو جھکائے۔ ولا يرفع الى وجهه شيء، اور کوئی چیز چہرے کی طرف نہ اٹھائے، ایسی یسجد علیہ جس پر سجدہ کرے۔ سمجھے؟ یہ تکیہ وغیرہ اوپر اٹھا لیا، یا جیسے مسجدوں میں آج کل کرسیاں ہیں، تختہ لگا ہوتا ہے، اس طرح اس پر سجدہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جتنا جھک سکتا ہے جھکے، رکوع کے لیے جھکے، سجدے کے لیے جھکے۔ اگر کبڑا آدمی ہے جو رکوع کی حالت میں ہے، اتنا جھکا ہوا ہے کمر، اس کی کوزہ پشت، تو وہ بھی رکوع میں اس جھکے ہوئے حالت کو کافی نہ سمجھے، بلکہ سر کو تھوڑا سا جھکا لے۔ فَإِنْ فَعِلَ وَهُوَ يُخْفِضُ رَأْسَهُ صَحَّ، اگر اس طرح کیا گیا کہ کوئی چیز اس نے اٹھائی لیکن اپنے سر کو اس نے جھکایا، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ وَإِلَّا لَا، اور اگر سر کو نہ جھکائے، ایسے ہی سجدے کی نیت کر لے یا کوئی چیز اوپر اٹھا کے سر رکھ لے، تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وَإِن تَعَذَّرَ الْقُعُودُ أَوْ مَا مُسْتَلْقِيًا، اور اگر بیٹھنا بھی مشکل ہو اس کے لیے، تو لیٹ کر اشارہ کرے۔ یعنی سیدھا لیٹ دیں اور اپنی ٹانگیں قبلے کی طرف کریں، لیٹ دیں، ٹانگیں قبلے کی طرف کریں، اور سر کے نیچے تکیہ رکھے تاکہ تھوڑا سا سر اونچا ہو۔ او علی جنبہ، اگر سیدھا نہیں لیٹ سکتا تو پہلو کے بل لیٹ جائے،
اور اشارہ کرو. لیکن چہرہ قبلے کی طرف. دائیں کروٹ پر لیٹ کر نماز پڑھ لینا افضل ہے، لیکن اگر دائیں کروٹ میں بھی کوئی مسئلہ ہے تو پھر بائیں پر لیٹ دیں. وَإِلَّا أُخِّرَتْ، ورنہ نماز کو مؤخر کرے. یعنی بالکل اشارے کی بھی قابل نہیں تو ویسے تو جب تک انسان ہوش میں ہے، فالج زدہ ہے، کچھ ہے، نماز پڑھے گا. لیکن اگر بالکل وہ حرکت ہی نہیں کر سکتا تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی وہ اس طرح آنکھوں کے اشارے سے کر لیں، آنکھیں اوپر کرے، پھر تھوڑی نیچے، پھر نیچے، یا سر کو ہلکا ہلکا ہلا. اتنا بھی نہیں کر سکتا تو اخرت میں اشارہ ہے کہ ساقط نماز نہیں ہوئی. جیسے ہی اس کو تھوڑا بہت اشارے کی طاقت ملے گی نا تو فوراً نماز پڑھنا شروع کرے اور قضا بھی کرے اس حالت کی. بعض حضرات نے کہا کہ اگر یہ عجز کہ اشارے سے بھی عاجز ہے، اگر ایک رات دن اس پر گزر جائے اس حالت میں تو پھر اس کے ذمے قضا نہیں. لیکن احتیاط والا قول یہی ہے کہ قضا کر لے. امام محمد رحمہ اللہ سے تو یہ بھی منقول ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ کونیوں سے اور دونوں پاؤں پنڈلیوں سے کٹے ہوئے ہوں تو اس کے اوپر نماز نہیں رہتی، کیونکہ وہ اب بالکل جو ہے وہ وضو وغیرہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی وضو کرانے والا ہے، بیوی ہے، استنجے کی جگہ پانی ڈال لیتی ہے، ٹشو وغیرہ، تو پھر اس کو وضو وہ کرا دے جتنا ہے اور نماز پڑھ لے. بعض لوگ اس طرح معذوری میں بھی پڑھتے ہیں. وَلَمْ يُؤْمِ بِعَيْنِهِ، آنکھ سے اشارہ نہ کریں جبکہ سر کے اشارے پر قدرت نہ رکھتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل سے بھی اشارہ کر سکتے ہیں، اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ کے ساتھ اشارہ کر سکتا ہے. اگر آنکھ کے اشارے سے عاجز ہو جائے تو پھر دل کے اشارے سے، یعنی دل میں سوچے کہ یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ سے نماز پڑھے آنکھ کے اشارے سے تو پھر آنکھ اور دل دونوں کے اشارے کو اکٹھا کرے. اور امام حسن ابن زیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ابرو کے اشارے سے اور دل سے دونوں کو اکٹھا کرے، اور جب بھی اس کو قدرت ہو جائے تو پھر اس کی قضا بھی کرے. وَلَمْ يُؤْمِ بِعَيْنِهِ وَقَلْبِهِ وَحَاجِبِهِ. ہمارے احناف کے نزدیک مفتابعی قول میں آنکھ، دل اور اپنے ابروؤں کے ساتھ اشارے سے نماز نہ پڑھے. وَإِن تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ لَلْقِيَامِ أَوْ مَا قَائِدًا، اور اگر رکوع اور سجدہ متعذر ہے، اس سے معذور ہے لیکن قیام سے معذور نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر وہ اشارے سے نماز پڑھے. کیونکہ سجود اور قیام، یہ قیام جو ہے یہ وسیلہ ہے سجدے کا، سمجھے؟ جب سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر قیام بھی ساقط ہو جائے گا.
امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر اشارے سے نماز پڑھیں، کیونکہ کھڑا ہونا ایک رکن ہے، لہٰذا دوسرا رکن سجدے وغیرہ سے اگر یہ عاجز ہے تو اس کے ساقط ہونے کی وجہ سے قیام ساقط نہیں ہوگا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ قیام وسیلہ ہے سجدے تک پہنچنے کا، اس کے اندر نہایت درجے کی تعظیم ہے اللہ کی اور اپنی عاجزی ہے، لہٰذا جب سجدے پر قدرت نہیں رکھتا تو قیام بھی اس سے ساقط ہو جائے گا۔ وَلَوْ مَرَضَ فِي صَلَاتِهِ يُتِمُّ بِمَا قَدَرَ، اگر نماز کے دوران بیمار ہو گیا تو پوری کرے نماز جتنی مقدار پر وہ قادر ہے، یعنی بیٹھ کر۔ شیخین کا ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ یہ بنا نہ کرے اس پر، بلکہ نئے سرے سے نماز پڑھے، سمجھے؟ کیونکہ اس کا تحریمہ منعقد ہوا تھا رکوع اور سجدے کے لیے، اب رکوع اور سجدے پر قادر نہیں رہا تو اس کو چاہیے کہ نئے سرے سے نماز پڑھے۔ لیکن مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ چلو جتنی نماز باقی اور اس پر جتنی قدرت ہے اتنی نماز پڑھ لیں، تو یہ اصح، یہ زیادہ صحیح ہے یہ، کیونکہ بعض نماز اس کی رکوع اور سجدے کے ساتھ ہو گئی اور بعضی اشارے کے ساتھ ہو گئی، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ دوبارہ جب نئے سرے سے نماز پڑھے گا تو پوری نماز اشارے سے پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ تو پوری نماز اشارے سے پڑھنے سے بہتر ہے کہ کچھ نماز یہ صحیح کر کے ادا کرے اور کچھ اشارے سے کرے، یہ نماز بہتر ہے اس سے۔ وَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو رکوع اور سجدہ کرے، فَصَحَّ، بنا، اور پھر صحت مند ہو گیا تو بنا کرے۔ مطلب یہ کہ اس پہلی صورت کے یہ الٹ ہے، اس میں تو شروع میں کیا تھا؟ صحت مند تھا، بعد میں بیمار ہو گیا نماز کے دوران، اور اس میں یہ کہ پہلے بیمار تھا، نماز کے دوران تکلیف دور ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تو اب یہ بنا کرے گا، یعنی نئے سرے سے پڑھے گا، کیونکہ اس کی بعد والی حالت پہلی والی حالت سے اچھی ہے، تو اس اچھی حالت میں نئے سرے سے نماز پڑھنا۔ وَلَوْ كَانَ مُومِيًا، اور اگر اشارہ کرنے والا تھا، لا، یعنی مریض نے بعض نماز اشارے سے پڑھی، پھر رکوع اور سجدے پر وہ قادر ہو گیا تو پھر بنا نہ کرے۔ نئے سرے سے نماز پڑھے، کیونکہ یہاں پر قوی کی بنا ضعیف پر ہو رہی ہے، اشارے سے پڑھ رہا تھا اور اب کیا ہے، اب وہ اشارے کی حالت عذر کی حالت نہیں رہی، تو وہ کمزور حالت تھی، اس پر قوی حالت کی بنا نہیں ہو سکتی۔ وَلِلْمُتَطَوِّعِ، أَن يَتَّكِئَ عَلَىٰ شَيْءٍ، نفل پڑھنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی چیز پر ٹیک لگا لے، دیوار وغیرہ کے ساتھ، لاٹھی سے، ان آیا، اگر وہ عاجز ہے۔ وَلَوْ صَلَّى فِي فُلْكٍ قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ صَحَّ، اگر کشتی میں نماز پڑھے بیٹھ کر بغیر عذر کے بھی تو صحیح ہے، کیونکہ کشتی میں اکثر لوگوں کو کھڑے ہو کر پڑھنے کی صورت میں چکر آتے ہیں، متلی ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَجُنَّ، اور جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا
یا اس کو جنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، 5 صلوات ان 5 نمازوں تک قضا تو قضا کرے گا، ولو اکثر اللہ، لیکن اگر 5 نمازوں سے زیادہ اس کی یہ کیفیت رہی تو پھر وہ قضا نہیں کرے گا، معافی۔ شیخین کے نزدیک جو ہے نا، کھڑے ہونے والے کی اقتداء بیٹھنے والے کے پیچھے جائز ہے۔ سمجھے، یہ جو بنا کرے نہ کرے یہ اصل میں امام اور مقتدی کی طرح ہے، پہلی حالت امام کی طرح اور بعد والی مقتدی کی طرح۔ تو شیخین کے نزدیک اگر مقتدی صحت مند قوی ہے، وہ پیچھے کھڑے ہیں اور امام بیمار ہے بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تو یہ جائز ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس طرح جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ جو فرمایا نا یرکع ویسجد فصح بنا، یہ شیخین کے نزدیک ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔